تو اس کا ایک ہی مطلب ہے، مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان قومی اسمبلی میں تو ہماری اکثریت تھی، لیکن سینٹ میں یہ ہر بل کو، ہر ترمیم کو، ہر کوشش کو ناکام بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ تو اب اللہ کا شکر ہے کہ اکثریتی جماعت کے طور پہ ہم سینٹ میں بھی سامنے آ چکے ہیں، اور ان کی چیخوں میں مزید اضافہ بھی آپ سنیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز بھی دیکھیے کہ اکثریتی جماعت کے طور پہ بھی سامنے آئے، قومی اسمبلی کی دوسری سیٹ پہ 174 ووٹ بھی حاصل کر دیے، لیکن عمران خان نے ہائی مارر گراؤنڈ پہ فیصلہ کیا کہ میں ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، اور میں اسی ہاؤس سے، اسی قومی اسمبلی سے انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ لوں گا، اور مزید عمران خان یہ اعتماد کا ووٹ لے کے سامنے آئیں گے اور بڑے بولڈ ڈیسیجن لیں گے۔ لیکن دوسری طرف ہم دیکھ رہے تھے بے شرمی کی بھی انتہا ہوتی ہے، وہ فرزند زرداری لگا ہوا ہے، ٹویٹ پہ ٹویٹ مار رہا ہے، وہ پرچی والا لگا ہوا ہے، وہ بیانات دے رہا ہے۔ دوسری طرف وہ نون لیگی جن کی لیڈر کا پیٹ خراب ہو گیا تھا، پتہ نہیں پلیٹلیٹس گری تھے، وہ دوائی لینے گیا تھا، آج تک واپس نہیں آیا، وہ بھی شور کر رہے ہیں۔ اور مناظر پوری قوم نے دیکھے، مناظر کیا تھے کہ عوام کا، پاکستانی قوم کا پیسہ پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح ایک سیٹ کے لیے پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کر کے اس پہ جشن منا رہے ہیں۔ بے شرمی یہ بھی دیکھیے کہ اسی ویڈیو میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ترقیاتی فنڈ جس میں 50% آپ کا ہے۔ تو یہی تو سندھ کی حالت ہے۔ ہم جب پوچھتے تھے کہ سندھ کی ترقی کا پیسہ کدھر گیا، تو یہی وجہ ہے کہ یا تو زرداری کے فیک اکاؤنٹس کی نظر ہوتا تھا، یا کمیشن، کرپشن اور انہی پرپس کی استعمال ہوتا تھا۔ ایک طرف عمران خان ہے جو پاکستانی سیاست میں یہ جو بکری منڈی لگتی ہے اس کے خاتمے کے لیے کوشش کی، یہ بھی دعوے کرتے تھے، وعدے کرتے تھے، لیکن جرأت ہی نہیں ہے۔ جرأت اس لیے نہیں ہے کہ جنرل جیلانی اور جنرل جولق کی کوکھ سے جس کی سیاست نے جنم لیا ہو وہ یہ بولڈ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ جو IGI بنتی ہے اور اس کو وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے، پیسے دیے جاتے ہیں، اسامہ بن لادن کو بھی نہیں چھوڑتا، اس سے بھی پیسے لیتے ہیں، وہ کبھی یہ ڈیسیجن نہیں لے سکتا۔ جسٹس قیوم کو فون کرنے والا جو اپنی مرضی کے فیصلے لیتے ہو، وہ یہ فیصلے نہیں کر سکتا۔ ایک آرمی جنرل کو، چیف آف آرمی سٹاف کو آپ BMW کی چابی پکڑائے کہ اور وہ انکار کرے، یہ لوگ وہ فیصلے نہیں کر سکتے، اور جو بندہ پرچی پہ آیا ہو وہ بھی یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ پوری قوم نے دیکھا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ آپ خود کو مزید ایکسپوز کر رہے ہو۔ آپ نے فیٹ اپ کی قانون سازی پہ خود کو ایکسپوز کیا کہ آپ نے تحریر NRO دیا، آپ نے NRO دیا کہ ملک بے شک جو آپ کی وجہ سے گرے لسٹ میں تھا بلیک لسٹ میں چلا جائے، لیکن آپ کے کرپشن کے کیسز معاف ہو۔ عمران خان نے معاف نہیں کیے۔ عمران خان نے حکومت میں آتے وقت اس وقت کہا تھا کہ جب ان کے اوپر ہاتھ ڈالا جائے گا، جب ان کی کرپشن ایکسپوز ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ سارے چور اکٹھے ہو گئے۔ عمران خان نے ان کو NRO نہیں دیا، سڑکوں پہ نکل آئے، پاکستان کے خلاف باتیں شروع کر دی، اور ابھی بے شرمی دیکھی ہے۔ میں سوال پوچھتا ہوں کہ بے شرمی کی انتہا ہے آپ کے ہاں شرم کی عدم دستیابی ہے۔ اتنی سی بھی شرم آپ میں ہوتی تو وہ جو ویڈیوز تھے اس کے بعد گیلانی گھر سے نہ نکلتا، لیکن جس میں بے شرمی کی انتہا وہ یہ کر سکتا ہے۔ جو ترک خاتون اول کا ہار چراتا ہو وہ یہ کر سکتا ہے۔ جو سویس حکام کو زرداری کی کرپشن بچانے کے لیے خط نہ لکھ کے اور نااہل ہو جائے وہ بھی یہ کر سکتا ہے۔ ان میں شرم نہیں ہے، ان میں اتنی سی بھی شرم نہیں ہے۔ ویڈیوز آئی ہوئی ہے، پیسے دے رہے ہیں، قوم کا پیسہ، سندھ کی ترقی کا پیسہ، سکیموں کا پیسہ، فنڈز کا پیسہ وہ آفر ہو رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر جشن منایا جا رہا ہے۔ مطلب اس سے آپ کا اخلاقی زوال اور کیا ہوگا؟ آپ میں تھوڑی سی شرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں ایک اور چیز بھی یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان نے صرف یہ ڈیسیجن نہیں لیا، پرائم منسٹر عمران خان نے پاکستان کے اندر جو دو مکہ کی جماعتیں تھی جو نورا کشتی کھیلتی تھی ان کو ایکسپوز کر دیا۔ انہوں نے تحریر NRO بھی مانگا۔ اگر کسی نے تحریر NRO پڑھا ہو تو اس کے بعد کسی میں شرم ہو وہ گھر سے نہ نکلے، وہ تو میڈیا کے سامنے بات نہ کرے، ٹی وی چینل تو اس کو چھوڑے ہی نہیں، ان کو تو کوریج تک نہ ملے۔ لیکن یہاں پہ اخلاقی زوال اتنا ہے کہ NRO مانگا ہے، شور بھی وہ مچا رہے ہیں، کرپشن انہوں نے کیے، پکڑے گئے، وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں، پیسے دیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، اس کے اوپر بھی فخر سے جشن منا رہے ہیں، ڈھول کی تاب پہ رقص کر رہے ہیں، اور سینٹ میں میجارٹی ہماری آئی ہے۔ ان پیسے کے باوجود سینٹ میں ہماری اکثریت آ گئی، لیکن شرم نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ پرسوں آپ دیکھیں گے انہوں نے پیسے کا استعمال کیا تھا، چور دروازے کا استعمال کیا تھا،
یہ ان طریقے سے بات کرتے تھے عمران خان نے کہا کہ نہیں، میں تو ہمیشہ کرکٹ کی میدان میں بھی نیوٹرل امپائر لانے والا عمران خان تھا، اگر کوئی انڈیا کا کھلاڑی آؤٹ ہوا وہ رو کے جا رہا تھا، روتا ہوا، عمران خان نے کہا اگر وہ پھر کسی کہہ لو، تو عمران خان نے کہا کہ پرسوں پارلیمنٹ میں آ جاؤ، سامنے بات کرو، دکھاؤ جو آپ نے ووٹ لیا وہ ابھی پارلیمنٹ کے اجلاس میں دکھاؤ۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ پرائم منسٹر عمران خان اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کرے گا۔ آج تو پوری پاکستان میں ایک ہی بحث ہونی چاہیے تھی، لیکن جن میں اخلاقی زوال اتنا ہو تو وہاں پہ تو یہ جشن منائیں گے، قوم کے پیسے کو استعمال کر کے بھی جشن منائیں گے، لیکن ان کا اخلاقی زوال آ چکا ہے۔ یہ اپنے ہماری آنے والی نسلوں کو کیا دکھانا چاہتے ہیں؟ کل جو ویڈیو میں اعترافی بیانات ہے اس کے بعد کسی میں شرم ہوتی تو وہ بات کرتا۔ کل زرداری بھی بات کرتے ہوئے یہی کہہ رہا تھا کہ ہاں لوگ آئے تھے، میں نے کہا کہ یہ فراڈ ہے، لوگ آ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، پیسے آفر کر رہے ہیں۔ وہ ناصر علی شاہ کہہ رہے کہ میری آواز نہیں ہے۔ مطلب یہ کیا ہے؟ آپ قوم کو کیا دکھانا چاہتے ہو؟ یہ آپ کی سیاست ہے، یہ اخلاقی گراوٹ ہے آپ کی۔ تو میں اتنا کہوں گا کہ انشاءاللہ پرسوں اعتماد کا ووٹ بھی حاصل کر لیں گے، اور اس کے بعد اگر بات ہوگی تو ہم آپ سے سوال کریں گے۔ یہ جو آپ کی ویڈیوز آئی ہے، جو پیسہ آیا ہے، اس کا بھی آپ کو حساب دینا ہوگا۔ تو سندھ کی ترقی کے حوالے سے، سندھ کے فنڈ کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی ہے، ہم آپ سے پوچھیں گے کہ سندھ کا پیسہ آپ نے کہاں پہ استعمال کیا۔ ہم آپ سے پوچھیں گے کہ پاکستانی سیاست کو جو آپ لوگوں نے گندا کیا تھا، عمران خان نے احتساب کا نعرہ بلند کیا، NRO دینے سے انکار کیا، آپ بلیک میل کرنے کی کوشش کریں، کچھ بھی کر لیں، لیکن انشاءاللہ اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے کے بعد آپ سے سوال پوچھے جائیں گے، آپ کو جواب دینا ہوگا۔ آپ یہ چوہوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں، پیٹ خراب ہو گئے، چوری پکڑی جائے پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہر کسی کا، ملک سے چلے جاتے ہیں۔ پاکستان میں یہ بحث کیوں نہیں ہو رہی؟ بحث تو یہ ہے کہ ایک بندہ دوائی لینے گیا تھا، آج تک نہیں آیا۔ یہ بے شرم بھی ہمارے سامنے بات کرتے ہیں۔ اسحاق ڈار نے ریٹن ایفیڈیوٹ دیا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا تھا، باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور، پورا شریف خاندان، داماد جو ہے وہ بھی مفرور، سمدھی جو ہے وہ بھی مفرور اشتہاری، نواز شریف کے دونوں بچے بھی اشتہاری، وہ خود بھی اشتہاری، زرداری فیک اکاؤنٹس میں، بچوں کو بھی کرپشن کی لت پڑا دی، بچوں کو بھی کرپشن میں انوالو کر دیا۔ یہ ان کی سیاست ہے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایک دفعہ پھر جو آپ پیسے دے رہے تھے، جو آپ کی ویڈیوز بن رہی تھی، اس میں جو آپ گفتگو کر رہے تھے، آپ نے عمران خان کے موقف کو ایک دفعہ پھر درست ثابت کر دیا۔ انشاءاللہ عمران خان کی جدوجہد پاکستان سے ان کرپٹ ٹولے کو، ان کے پیٹ سے پاکستانیوں کا پیسہ نکالنے کی، یہ جدوجہد بھی جاری رہے گی۔ آپ جتنا بھی شور کر لیں، آپ کو NRO بھی نہیں ملے گا، اور آپ کو تھوڑی سی اگر آپ میں غیرت ہے نا، اب جو آپ نے ووٹ اور اس کے اوپر جشن منایا، اب اعتماد کا ووٹ عمران خان حاصل کر لیں گے، میدان میں آ کے بات کر لیں، میدان میں آ جائیے گا، اس کے اوپر بات کر لیں، پھر ثابت کر دیں ان چیزوں کو۔ اور ایک اور چیز آپ سے یہ بھی سوال پوچھے جائیں گے کہ آپ جو جتنے چہرے تھے جنہوں نے اوپن بیلٹ کی مخالفت کی تھی، وہ بھی بری طرح ایکسپوز ہو گئے، وہ بھی قوم کے سامنے آ گئے۔ پاکستان میں احتساب کا آغاز اور احتساب کا نعرہ عمران خان نے بلند کیا، پاکستان میں اداروں کو مضبوط عمران خان نے کیا، پاکستان کے الیکشن نظام کو شفاف بنانے کے لیے کوشش عمران خان نے کی، اور یہ ہر گزرتے دن کے ساتھ خود کو ایکسپوز کرتے رہے۔ میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ پرسوں جب اعتماد کا ووٹ، اور اتنا ہائی مارل گراؤنڈ، یہ ان کی تو بے شرمی کی انتہا ہے۔ ایک بندے کی ویڈیو آئی ہے، بچہ خریدار بنا ہوا ہے، باپ امیدوار ہے، شرم ہی نہیں ہے۔ پورے پاکستان سے پیسے کے استعمال کے باوجود ہار گئے، عمران خان نے اکثریت حاصل کر دی، جشن وہ بنا رہے ہیں ووٹ خرید کے، ان میں تو شرم نہیں ہے۔ لیکن عمران خان کا ہائی مارل گراؤنڈ دیکھیے کہ آپ نے یہ کیا، آ جائے اب ہاؤس میں، اب آپ ثابت کر دیں۔ تو انشاءاللہ یہ بھی کریں گے، اور پھر اس کے بعد میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب یہ چیزیں نہیں چلے گی۔ اگر کرپٹ ٹولہ ہے، کرپشن کی بات ہے، تو انشاءاللہ ہم ادارے کو اس طرح سینٹ میں بھی قانون سازی اب ہوگی، اور آپ سے ایک ایک پیسے کا حساب بھی لیں گے۔ سندھ کے حوالے سے جو گفتگو آئی ہے وہ سامنے، اس کا بھی حساب لیں گے۔ آپ بھی حکومت میں وہ 12 سال سے، آپ سے اس کا بھی حساب لیں گے۔ اب ہم آپ سے بھی بات کریں گے، سوال آپ سے پوچھے جائیں گے۔ ہر محاذ پہ آپ نے یہ ایک تماشا تو شروع کر دیا، اب یہ تماشے مزید نہیں چلیں گے، اب آپ سے بات ہوگی۔